السلام علیکم ویورز، اب میں آپ کے سامنے قوم سمود کا عذاب کا واقعہ شیئر کروں گی، جبکہ ایک طاقتور شخص نے جو کہ ان کے قبیلے کا بہت بڑا بہادر انسان مانا جاتا تھا اور بہت ہی دلیر اور ظالم انسان تھا۔ وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے، کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے نہیں گھبراتا تھا، اس لیے لوگ وہاں پہ اس کو بہت بہادر کے نام سے پکارتے تھے۔ اب اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے اونٹنی کو مارنے کا پورا پلان کیا اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے اونٹنی کو مارنے کی طرف بڑھا۔ اس نے کچھ لوگوں کو ساتھ لینے کے ساتھ جب وہ وہاں پہنچا تو جب وہ اونٹنی ان کے سامنے آئی اور اس کو دیکھا تو وہاں پہ جو لوگ اس کے ساتھ تھے وہ گھبرا کے فوراً پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ شخص پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے آگے بڑھ کے اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دیں اور اس کی پونچھیں کاٹتے ہی وہ اونٹنی مر گئی۔ اور اس نے ایسا ظلم صرف اس کے اوپر نہیں کیا بلکہ اس نے ایسا ظلم اس کے بچے کے اوپر بھی کیا اور اس نے اس کے بچے کو بھی مار دیا۔ اور مارنے کے بعد بہت ہی فاتحانہ انداز میں اپنی قوم کی طرف بڑھا جہاں پہ اس کو بہت سراہا گیا۔ ایسا ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام بہت دکھی ہوئے کیونکہ انہوں نے اونٹنی کا معجزہ اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا ان کو ایمان افروز کرنے کے لیے، لیکن یہ وہ قوم نہیں تھی جو کہ ایمان لاتی اس اللہ پہ جس نے ان کو پیدا کیا تھا، جس نے ان کو یہ طاقت اور یہ تمام نعمتیں عطا کی تھیں۔ اس کے بعد حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ قوم بڑی گھاٹے میں جانے والی ہے، میں جانتا ہوں، تو یا اللہ تو نے ان کے لیے جس دردناک عذاب کا انتخاب کر رکھا ہے میں اب اس میں نہیں آؤں گا، بس اللہ مجھے اور میرے ایمان والوں کو محفوظ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا اور ان کو کسی ایک خاص مقام پہ جانے کا حکم دے دیا۔ جب وہ وہاں چلے گئے تو اس کے بعد 9 سردار اٹھے اور وہ آئے اور انہوں نے پھر دوبارہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی۔ جب حضرت صالح نے کہا کہ اب وہ عذاب تم سے نہیں ہٹتا جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے اور تم اس میں آ کر ہی رہو گے، تو ایسا کرنے کے بعد وہ پہاڑ کی طرف چلے اور اس کے اوپر چڑھنے لگے۔ تو جب وہ اس کے اوپر چڑھنے لگے جہاں سے اونٹنی نکلی تھی، تو جب وہ وہاں بڑھے تو کیا ہوا ان کے ساتھ، ایک بہت بڑا پہاڑ کا ٹیلا ان 9 سرداروں کے اوپر آ کر گرا اور وہ سارے کے سارے اس ٹیلے کے نیچے آ کے مر گئے، اور یہ اللہ کے عذاب کا آغاز تھا۔ قوم سمود کے اوپر جو عذاب آیا وہ اس لیے قوم سمود کے اوپر جو عذاب آیا وہ کسی ایک شکل میں نہیں تھا، وہ اس کی بہت سی صورتیں تھیں، بہت سی حالتیں تھیں، اور وہ ایسا کیوں تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کے معجزے کو جھٹلایا، اس نے اللہ کی اس اونٹنی کو جھٹلایا جو اللہ نے ان کے ایمان کے لیے تاکہ وہ ہدایت حاصل کرنے بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب شروع کیا کہ وہ ٹیلے کا عذاب جو ہے وہ سب سے پہلا عذاب تھا۔ پھر حضرت صالح کے کہنے کے بعد جو اگلا دن چڑھا اس میں کیا ہوا کہ ان لوگوں کے رنگ زرد پڑ گئے، یہ اللہ کے پہلے دن کا عذاب تھا۔ دوسرے دن کے عذاب میں کیا ہوا کہ ان کے چہرے سرخ پڑ گئے، جیسے خون کی طرح سرخ رنگ ہوتا ہے خون کا، ویسے ہو گئے۔ پھر تیسرے دن ان سب کا رنگ سیاہ ہو گیا اور وہ اتنے سیاہ ہو گئے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر گئے اور ان کو یقین آ گیا کہ اب ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور صورتحال کیا ہوئی ان لوگوں کی یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ جب انہوں نے اپنے رنگ دیکھے اور اللہ کے عذاب کو محسوس کیا اور یقین کیا تو انہوں نے خود اپنے لیے قبریں کھودنی شروع کر دی کہ اللہ کے اس عذاب سے پہلے ہم اپنے آپ کو قبر میں لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ سب سے پہلے جب اپنے گھروں میں یہ قبریں کھود رہے تھے اور چھپنے کی کوشش کر رہے تھے اس عذاب سے، تو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ نازل کیا اور وہ زلزلہ ایسا آیا کہ وہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی وہ جس حالت میں تھے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو یوں کر کے گھیر کے رکھا تھا اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش میں، وہ ویسے کے ویسے پڑے رہ گئے۔ پھر ایک دم آسمان سے ایسی کڑکدار آواز آئی کہ جس نے ان کے دماغوں کو پھاڑ کے رکھ دیا اور ان کے دماغ ان کی کھوپڑیوں میں سے نکل کر پھٹ گئے۔ یہ تھا قوم سمود کا عذاب اور بڑا سخت عذاب تھا یہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یوں بالترتیب نازل کیا اور وہ اس سے بچ نہ سکے اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، اس عذاب سے اپنے آپ کو نہ بچا سکی اور اس کو وہ شیاطین نہیں بچا سکے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یا اللہ ہمیں ان تمام عذابوں سے محفوظ کر، یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ رہنے کی ہمت عطا کرو، ایسے اعمال کرا
جو ہمیں ان عذابوں سے دور رکھے اور تیرے قریب کر دے. یا اللہ ہمیں اپنا متقی اور پرہیزگار بنا. یا اللہ اس رمضان میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اتنا عطا کر کہ ہم تیری طرف سے صدقہ کر سکیں, زکوٰۃ کر سکیں, اللہ خیرات کر سکیں, اور قبول فرما تمہارا صدقہ خیرات اور زکوٰۃ. یا والی تعالیٰ یا رب العالمین, تو بڑا غفور رحیم ہے میرے اللہ. جزاک اللہ. اور میرے چینل کو, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ.